کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے ہیں۔ دیکھیں نا، اب آپ کے نعرے میں دم تھا، درود پڑھتے ہوئے دم کوئی نہیں تھا، میں نے اس لیے یہ شعر پڑھا ہے، کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو آج تو ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد ہی صرف حضور نبی علیہ السلام کی ذات ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو پھر اتنا پھیکا پھیکا درود کیوں حاضر جی، ٹھیک ہے جی۔ ذرا محبت کے ساتھ ایک بار، چیخنا چلانا نہیں ہے حضرت جی، بس ذرا مقصد تھوڑا پورا ہو جائے۔ یہ باقی حضرت جی جو ہم کر رہے ہیں یہ فرع ساری حضرت، اصل تو یہی ہے نا حضرت، یہ بازاروں کا سجنا، یہ گھروں کا سجنا، یہ فرع ساری حضرت، اصل یہی ہے۔ میلاد تب بھی منایا جانا جب ذکر مصطفیٰ ہوگا حضرت، یہ انداز ہے، لیکن درود انداز کی جان ہے حضرت یہاں۔ اگر درود نہ پڑا تو پھر میلاد کس طرح ہوا حضرت، ٹھیک ہے۔ اس لیے کوشش کریں گھر بھی سجائیں، گلیاں بھی سجائیں، اور ساتھ ساتھ اپنی زبانوں کو بھی سجائیں حضرت۔ کر اہتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے۔ اب تو معذرت پڑھتے ہی نہیں نا، میں کہتا ہوں کتنا سونا وقت تھا جب یہ سوچیں بھی موجود تھیں، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، میرے لب پہ محمد کا نام آ گیا ہے۔ دور ہی تھا نا حضرت جی جب یہ بھی سوچے ہوا کرتے تھے کہ لوگ اس پہ بھی فخر کیا کرتے تھے کہ آج میں نے حضور نبی علیہ السلام کا نام لیا ہے حضرت۔ تو آج حضرت جب نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنے کی باری آتی ہے ایسا لگتا ہے مجمع کو سانپ سونگ گئے، نہیں حضرت، فرا بھی اختیار کریں لیکن اصل کو نہ چھوڑیں حضرت۔ اسی لیے تو میرے جو ثنا خاں بھائی ہیں نا، میں ان سے کہتا ہوں یار خدا کا واسطہ بزرگوں کے کلام پڑھو یار، کیونکہ بزرگوں کے کلام میں حضرت یہ کمال ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا حضرت جی، نعت بھی ہے ساتھ تربیت بھی ہے، کر اہتمام بھی، نعت بھی ہو رہی ہے ساتھ تربیت بھی ہو رہی، کر اہتمام بھی ماں کی روشنی کے لیے، درود شرط ہے ذکر محمدی کے لیے، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہیں سرور عالم ہیں جی۔ یہ میں اس لیے اب آپ سے کہتا ہوں یار کوشش کرو اپنے بزرگوں کو پڑھو، بزرگوں کے کلام میں یہ کمال ہوتا ہے حضرت، وہ سارا کچھ ہی ہوتے ہیں حضرت ہیں، وہ دوائی بھی ہوتے ہیں، وہ خوراک بھی ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کرو اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑو، کیونکہ حضرت جی قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ہم ان سے بڑی محبت ہے، ہاں جی۔ اور عبدالجبار صاحب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ بات ہم ان کے بیٹھے نہیں کر رہے، یہ ان کی غیر موجودگی میں بھی ہم کرتے ہیں حضرت۔ اللہ حضرت کے فیض کو اور بڑھائے حضرت۔ میں منہ پہ تعریف کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ اس لائق ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، کیونکہ زمانے کے ساتھ بڑے بڑے گھوم رہے ہیں، بڑے بڑے بدل رہے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ حضرت کو سلامت رکھے حضرت، اللہ حضرت کو سلامت رکھے، اللہ حضرت کو اپنی حفاظت میں رکھے حضرت۔ تو وہ دیکھیں نا حضرت جی، میں آتے ہوئے بھی مثال دے رہا ہوں، میرا بیٹا ہے نا، اسے بڑھ کر اب کس نے مجھ سے محبت کرنی ہے، میں اس کا والد ہوں حضرت، لیکن حضرت جی اتنی محبت ہونے کے باوجود میں اس کو اپنی گاڑی ڈرائیو کرنے کے لیے نہیں دے سکتا۔ اس کو محبت ہے، مخلص ہے، لیکن اس کو چلانی نہیں آتی، جا مارے گا کہیں حضرت جی۔ یہی حال نعت کا بھی ہے، اس کا قطع مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے وہ نعت لکھ دے گا، ہم اس کی نعت پڑھ بھی لیں گے حضرت۔ نعت لکھنے کے لیے پھر انداز بھی امام محمد رضا خان والا چاہیے، ہاں ہر بندہ نہیں لکھ سکتا حضرت۔ یہاں بے تحاشا ایسے فکریں گردش کر رہے ہیں کہ لکھنے والے نے تو نعت سمجھ کے لکھ دیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ الفاظ یہ بہتر ہیں بھی کہ نہیں ہے، یہ جملہ حضور نبی علیہ السلام کی شایان شان ہے بھی کہ نہیں ہے حضرت۔ تو بس پھر لکھ دیے گئے بڑے، اور پھر دکھ ہے پڑھنے والوں پہ بھی کہ وہ بس اسی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ آج میں آپ کو ایک نیا کلام سناؤں گا۔ میں کہتا ہوں تینوں خدا زندگی دے، اسی بھی پرانے ہیں، تو سانو کلام بھی پرانا ہی سنا چھڑ یار، تو نواں نہ سنا یار، سانو پرانا ہی سنا دے یار، تیری بڑی مہربانی حضرت۔ بڑا ڈر لگتا ہے، اور ماتے عبدالجبار بھائی کو کہہ رہا تھا ہمارے لیے مشکلیں بن گئی ہیں بڑی۔ یہ دیکھیں نا درجی، ہر بچے نے موبائل آن کر رکھا ہے، اللہ ایک دفعہ دل کرتا ہے ان کو کیوں تھلے کرو، پھر کہتا ہوں نہیں یار ان کا دل ٹوٹے گا، دل آزاری ہوگی، کیمرہ لگا حضرت، ہماری موجودگی میں اگر کوئی بندہ فکرہ پڑھ دے ہمارے لیے وبال جان ہو جاتا ہے حضرت۔ اگر خاموش رہیں پھر موت ہے، اگر وہ کلپ چڑھ گیا اور اگر کچھ بول اٹھیں تو پھر ہمارے لیے آزمائش ہی آزمائش ہے۔ اس لیے بڑا مشکل معاملہ بن گیا، اس لیے کوشش کرو حضرت جی معروف کلام پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو حضرت۔ یا بالفرض اگر دل کرتا بھی ہے تو قبلہ سے رجوع رابطہ کر لو، ماشاءاللہ اتنی کثیر تعداد میں علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھ لو حضرت یہ میں کلام پڑھنا چاہتا ہوں، ذرا آپ نظر فرما دیں، یہاں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ اب اللہ کا شکر ہے حضرت اب وہ کلام کہیں ختم ہو گئے، بڑا ہی پڑھا گیا حضرت،
چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے. یار تو حضور کی طرح گڈی چڑھانا منسوخ کر رہا ہے. لکھنے والے نے لکھ دیا جی، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ فقرہ حضور کے لیے کہ لائق ہے بھی کہ نہیں ہے. میں نے کہا نا میرے بیٹے کو مجھ سے بڑی محبت ہے لیکن گاڑی نہیں میں اس کو دے سکتا. اس کے پیار میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں اس کو گاڑی نہیں دے سکتا، اس کو نہیں چلانی آتی ہے حضرت. یہ بھی تھا کسی نے لکھ دیا حضرت چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے لگیاں نے موجاں ہن لائی رکھی سونے. یار مقام نبوت دیکھ، گڈی چڑھائی رکھی. یار کو بات کرنے والی کر رہے ہو تو، لیکن بڑا پڑا گیا یہ مصرع. اور اگر ہم بولے تو ہم پہ الزام دے دیا گیا نہیں تسی نعت خانہ کو سڑ دے. ہم نے کیوں سڑنا ہے یار، ہمیں کیا سڑنے والی بات. اس لیے حضرت جی یہ مقام نبوت ہے حضرت جی. یہاں الفاظ بھی چن کے لانے پڑیں گے. یہاں الفاظ بھی چن کے. میں جب تھا نا ہمارے ادھر ایک بزرگ تھے تو مجذوب بھی تھے تو سالک بھی تھے حضرت جی. میں ایک دن نا دوران گفتگو میں مسجد میں بیٹھا ہوں حضرت جی، میں کہہ گیا کہ نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. حضرت جی غصے میں اٹھ کھڑے ہوئے، مجھے کہتے ہیں اپنا فکرہ واپس لیں. بہرحال میں ڈر گیا، میں بھائی بزرگ آدمی ہے، میں نے جو ہے نا میں نے کہا حضور پھر کیا کہوں. تو بس کہنے لگے یہ جملہ نہیں بولنا تو. بہرحال بات ختم ہو گئی. جمعے کے بعد نا میں نے ان کو بلوایا، وہ تشریف لیا. میں حضرت جی آج آپ نے جمعے میں کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ تو کی کیتا ہے. تو میں حضرت میں نے تو ایک بات بتائی ہے، لوگوں کی میں تربیت کر رہا تھا کہ حضور نبی علیہ السلام صادق اور امین تھے. حضور نبی علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. فرمایا لگے تیری زبان سڑ جائے تو گل اس طرح ہی کر سکنا اور تیرے کل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں. میں حضرت پھر آپ بتائیں کہ کس طرح کروں یہ بات. دیکھو حضرت جی کوئی درس نظامی نہیں پڑی لیکن محبت بھی بندے نے کیا کیا رنگ بھرتی ہے حضرت. مجھے فرمانے لگے بھائی بات تو یہی کرنی ہے، وہ اللہ کے بندے خدا تجھے ہدایت دے تو اس طرح کہہ رہا ہے کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے سچی نکلا ہے. بات وہی ہے حضرت، بات وہی ہے حضرت جی. یہی بھائی بڑا محتاط معاملہ ہے حضرت جی. لیکن پتہ نہیں حضرت جی یہاں کیا ہو رہا ہے حضرت جی کو ہماری تو سمجھ میں کوئی نہیں رہا حضرت. کوئی بڑا محتاط معاملہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے الفاظ جملے لانا بڑا ڈاڈا معاملہ ہے حضرت جی. یہ اللہ پاک آپ کو لے جائے نا مدینہ طیبہ، ٹھیک ہے جی. آمین نہیں کہنا کوئی، ٹھیک ہے. اللہ یا اللہ تو ہی بلا لے. یہ آپ اگر داخل ہوں گے نا بابو السلام سے مسجد نبوی شریف میں، بابو السلام سے آپ داخل ہوں، بالکل سامنے باب البقیع شریف ہے جس سے آپ باہر نکل جائیں گے. آپ جیسے داخل ہوں آپ نے جو ہے نا یہ اوپر دیکھنا ہے آپ نے، تو آپ کو اوپر ایک چھوٹا سا پرنالہ نظر آئے گا. یا آپ کو ایک چھوٹا سا پرنالہ، آپ اس کو دیکھ کے حیران بھی ہوں گے بھائی اگر پرنالہ ہے تو پھر پرنالے کا رخ تو باہر ہونا چاہیے. یہ کیسا پرنالہ ہے جو اندر ہے مسجد کے اندر؟ ہاں اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ اصل میں گھر تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ تب تو مسجد نبوی کی اتنی توسیع نہیں نہ ہوئی تھی. یہ آپ دیکھتے ہیں نا ایک سبز گنبد شریف ہے، وہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے روضہ انور کا گنبد ہے. اس کے ساتھ ایک سفید گنبد ہے. سفید گنبد وہ گنبد ہے کہ جس کی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد نبوی کی توسیع ہو چکی تھی، اور اس سفید گنبد کے نیچے کھڑے ہو کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرما رہے تھے جب آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا. سفید گنبد کی یہ تعریف ہے. اب تو مسجد اس سے بھی آگے چلی گئی ہے نا. سفید گنبد جو ہے نا وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں کھڑے ہو کر آپ امامت کرواتے. اور اب آپ پھر خود دیکھیں کہ مسجد کی کتنی توسیع ہو چکی ہے. لیکن اس دور میں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور وہ مسجد نبوی شریف میں جانے کا فقط واحد راستہ تھا. حضرت ہوتا کیا تھا جب بارش برستی تھی نا تو وہ پرنالہ ٹپکتا تھا حضرت، اور وہ راستہ تھا نمازیوں کا جس کی وجہ سے نمازیوں کے کپڑوں پہ نا وہ اس پرنالے کے قطرے گرتے تھے. اور کیونکہ چھتیں کچی ہوتی تھیں اس لیے ان قطروں میں مٹی بھی شامل ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کتنی بار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ یہ پرنالہ اتار دیں، لیکن وہ نہیں اتارتے تھے. ایک دن پرنالہ ٹپکا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں موجود نہیں تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرنالہ اتار دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے، آگے دیکھا پرنالہ ہی کوئی نہیں. پوچھا پرنالہ کدھر ہے؟ بتایا گیا جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتار دیا. آپ گئے جا کے فرمانے لگے عمر یہ آپ نے پرنالہ کیوں اتارا؟ آپ نے فرمایا عباس میں نے کتنی بار کہا تھا اس پرنالے سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کیوں نہیں اتارتے تھے؟ آج میں نے اتار دیا. آپ رو پڑے.
آپ نے فرمایا پتہ تجھے یہ پرنالہ امیر المومنین آپ کو پتہ یہ پرنالہ کون سا پرنالہ، میں کیوں اس کو نہیں اتارتا تھا؟ آپ نے فرمایا آپ ہی بتائیں۔ وہ کہنے لگے یہ وہ پرنالہ ہے جو میرے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اپنے ہاتھوں سے حضور نے لگایا تھا۔ یہ ادب ہے حضرت، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اپنے دستے انور سے لگایا تھا، جس کو حضور نے لگایا ہوا عباس کون ہوتا ہے اس کو اتارنے والا ہے؟ اب دیکھو حضرت امیر المومنین حضرت، آپ نے فرمایا عباس پھر اب ہوگا یہ کہ کندھے عمر کے ہوں گے اور عباس کھڑے ہو کے پھر دوبارہ لگائیں گے۔ اور دیکھ لو حضرت ترکیوں کی محبت ہے، دیکھ لو ترکیوں کی محبت، انہوں نے آج تک وہ پرنالہ نہیں اتارا حضرت جی، وہ آج بھی اسی طرح لگا ہوا ہے۔ جب اللہ لے جائے نا تو ضرور اس کی زیارت کرنا جا کے، جیسے ہی اب ابو سلام سے داخل ہوں گے اندر، آپ نے سامنے دیکھنا اوپر فرنٹ قبلے کی جانب، آپ کو پرنالہ سبز رنگ کا آج بھی نظر آئے گا، اس کی زیارت کرنا۔ یہ وہ پرنالہ ہے جس کو حضور نبی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے لگایا تھا۔ یہ مقام نبوت ہے حضرت جی، یہاں بہت احتیاط ہے، یہاں اس لیے کوشش کرو حضرت جی معیاری فکریں پڑھو۔ اور جو ہمارے نعت خواں آج کل سب سے بڑا گلہ یہ کرتے ہیں، نہیں حضرت وہ اینج دے کلام لوگ نہیں سن دے، اللہ یہ جھوٹ ہے سارا حضرت جی۔ کیا لوگ اتنے رہ گئے ہیں کہ تو سب سے اولا والا ہمارا نبی پڑھیں تو یہ سنیں گے نہیں ہیں؟ واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا، تو پڑھے گا تو یہ سنیں گے نہیں ہیں؟ اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے۔ میں کہتا ہوں پنڈی والو یہ تمہارا فخر ہے یہ کلام، ہاں حضرت جی یہ فخر ہے تمہارا کلام۔ اللہ نے تمہیں ایسا پاک مرد عطا فرمایا جنہوں نے کمال لکھ دیا، لیکن حضرت جی میں کہتا ہوں یہ دکھ بھی ہے حضرت جی کہ پتہ نہیں نعت خانوں نے اس کلام کو پڑھنا کیوں چھوڑ دیا حضرت، ان کو کیا نقص نظر آیا اس کلام میں ہے، اتنا پڑھا گیا حضرت۔ اور میں قبلہ پیر صاحب میں کہتا ہوں سارا کلام ایک پاسے رکھ دے، صرف ایک ہی فکر ہے، میرا دل کرتا ہے کبھی کبھی آج تسبیح پہ سارا دن یہی پڑھوں حضرت، سارا کلام تو رہنے دو نا ایک پاسے، کبھی کبھی دل کرتا ہے آج تسبیح پہ صرف یہی فکرہ پڑھوں۔ کیا پیر صاحب کیا عرض کرتے ہیں، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن ہے، حضور آپ کے جو لبہائے مبارکہ اتنے سونے ہیں میرے علی کو نہیں پتہ لگ رہا کیا کہوں، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن او چٹے دند موتی دیاں ہیں نا لڑیاں۔ میں کہتا ہوں سارا کلام تو ایک طرف رہنے دو نا، ایک ہی جملہ ایسا دل کرتا ہے یہی پڑھو حضرت سارا دن، لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہیں نا لڑیاں، آئے ہائے ہائے کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا ہے، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں ہیں۔ نہیں یار لاؤ وہ رنگ واپس۔ اور اگر آپ کو یہ گلہ ہے نا کہ آپ ایسے کلام پڑھتے ہو تو عوام نہیں سنتی کوئی بھی، میں کہتا ہوں تم گولی مارو عوام کو یار، اگر تمہیں گلہ ہے نا کہ عوام نہیں سنتی گولی مارو عوام کو حضرت۔ تو کھلونا نا جڑے سپیکر بند کر کے کھاں سپیکر پھڑ کے کھا بند کر لیا کر، تو کیا کر آج میں عوام نو نہیں سنانا، آج میں انہوں نہیں سنانا ہے۔ ہاں یار کون نہیں سنے گا تیرا کلام ہوئے؟ میں کہتا ہوں جس دن حضور نے ایک دن تیرا سن لیا نا، حضور نے توجہ فرما دی، اوے پنڈی چھوڑو ساری دنیا تجھے سنے گی، پھر اس دن پنڈی چھوڑ پاکستان چھوڑ اور ساری دنیا سنے گی جس دن حضور نبی علیہ السلام نے تجھے سن لیا۔ تو سنا تو صحیح کبھی ان کو، تو عوام میں کیوں پھنسا ہوا ہے؟ تو نکل عوام سے باہر، تو نہ ان کی تھدیوں کی طرف توجہ کر، تو نہ ان کی جیبوں پہ دھیان رکھ، تو جن کا کلام ہے جن کے لیے لکھا گیا تو ان کو ہی سنا ہے۔ جس دن انہوں نے ایک بھی سن لیا نا اس دن پھر ساری دنیا تجھے سنے گی بھی۔ ہاں یار کیا بہانے ہیں یار بنائے ہوئے ان لوگوں۔ نہیں حضرت لاؤ اپنے بزرگوں کے رنگ کو ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، ہائے 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 لاؤ یار واپس۔ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ تو کیا جیرا ماجا پڑھ رہے ہو یار، کوئی کلام پڑھو پڑھنے والا، کوئی کلام پڑھو پڑھنے والا کو ہمیں بھی حضور کی نعت سناؤ یار، حضور کی تعریف کرو، کو حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کرو۔ کیا شیدہ ماجا کر رہے ہو تم یار؟ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں۔ ایتھا میں مٹھڑی جند جا ملم وہ تا خوش بستہ وچ بھول کرم، تیرے دکڑے دوڑے کماندڑی ہاں، تیرے نام تو نات بھی کاندڑی ہاں۔ یار ان کو دیکھو ان کے منہ پہ داڑیاں نہیں ہیں، سیدھا جا کے حضور کو ہاتھ ڈالیں گے، ہیں جی داڑیاں ان سے رکھی نہیں جاتی ہیں حضرت جی، آتے ہو منہ پہ مشین پھروا کے آتے ہیں یہ ہیں۔ اور ان کی ذرا ان کی جرت دیکھو ڈائریکٹ حضور کو ہاتھ ڈالیں۔ قبلہ پیر صاحب آجا غلام فرید یا ماما نے روز جمنا ہے، دیکھو ذرا ادب حضرت ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا جا کے،
یہ نہیں کہہ رہے کہ حضور تہاڈی باندھی میں، نہیں نہیں نہیں، ادب دیکھو ان لوگوں کا. یہ تھے نال دکھنے والے، اس کو کہتے ہیں ثنا خان. ہاں جی، ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالا جا کے، کیا کہتے ہیں تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں. ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا یار، نمازاں پوریاں کوئی نہیں، سدھا جات پان گے. میری تو ساری بہار آپ سے، تیری بہار آپ سے ہے. بو تیرے تے داڑھی کوئی نہیں، سر تیرے تے ٹوپی کوئی نہیں، انگریزی تو کٹنگ کروائی ہے، تیری بہار حضور سے. دیکھو ذرا ادب ڈائریکٹ نہیں حضرت، کیا تیری باندیاں دی میں باندڑی ہاں. ہائے ہائے ہے درد کتیاں نال ادب. ہائے ہائے میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو ہیں. آئے آئے. اور حضرت جی سارا کلام تو ہے ہی سونا. عبد الجبار بھائی جی ذرا اینڈ سنیے بابے دا ہیں، ذرا اینڈ سننا بابا جی کا ہیں. آئے ہائے کیا اینڈ کیا کرتے ہیں؟ میں تے کم تر خواجہ غلام فرید، میں تے کم تر، میں تے کم تر، ہاں میں تے کم تر احقر عاجز ادنا. ہائے 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 ذرا دیکھو نفیاں حضرت جی. میں تے کم تر احقر عاجز ادنا لا شی لا امکان بھی تو. ہائے ہائے امام اہل سنت وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اینڈ سنو پھر حضرت. او کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. آئے آئے نہیں یار، آؤ وہ انداز واپس لے کے آئے حضرت. نہیں کو سنتا نہ سنا. حضرت جی اس وقت میں نے خود سنا ہے میری اہل سنت بھائی کو بات آگے پیچھے تھوڑی کمی پیشی ہو سکتی ہے، اللہ معاف کرنے والا، لیکن بات کا مفہوم یہی ہے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، کہتے ہیں جب میں نے ابتدا کی نا بیان کی تو ظاہر کوئی سننے والا نہیں تھا، تو کہتے ہیں کیا ہے، میں ٹوپیاں رکھ کے تو ان کو بیان کیا کرتا تھا. آج دیکھ لو حضرت جی دنیا میں سب سے زیادہ سنی جانے والی شخصیت ہیں وہ. تو سناتے صحیح نہیں چھڑ دینا، اگر یہ نہیں سنتے تو سی پھر ہیں، اس کا مطلب ہے وہ لوگ قرآن نہیں سنتے تو پھر ہم میوزک بجانا شروع کر دیں. نہیں سنتے تو نہ سننا، نصیحتیں سنانا ہے. نہیں حضرت زمانے کے ساتھ نہ بدلو، زمانے کو بدلو حضرت جی. ہم نے زمانے کے ساتھ نہیں بدلنا حضرت جی. لچھے پیڑے ہمیں بھی آتے ہیں، میرا بھی دل کرتا ہے میں والی تقریر کراں کہ پنڈی والے اینے کی سٹاں کے جاندے ہیں میں بھی توڑا لے کے جاواں گڈی چ جی. پھوکنے نہیں حضرت جی، ہم تو دراس لگائے بیٹھے ہیں حضرت. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، حضور کرم رکھیو کہ انہاں دیاں تھدیاں دھیان نہ ٹر جے ساڈا، کتے انہاں دیاں تھدیاں دھیان نہ ٹر جے، کتے ساڈیاں آسا امیداں انہاں دیاں جیباں تے نہ لگ جان. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. اور حضرت جی وقت ہے اب چھڑیاں گولی ماریے سارے ہیں، اور حضور کے منگتے بنتے ہیں. اور قسم پاک پیدا کرنے والے کی ان لوگوں نے کیا دینا یار، حضور دیتے ہیں پھر ان کی عطائیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. حضرت شیخ ابو الخیر اقتے علیہ الرحمہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں. آپ فرماتے ہیں مجھے حضور نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک بلایا. ہاں جی، کبھی یہ نہیں کہنا میں گیا تھا، کہنا انہوں نے بلایا تھا. ہم نے تو یہی سنا ہے حضرت، پتہ نہیں یہ میں گیا والا معاملہ کہاں سے آ گیا. ہم نے تو یہی سنا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. ہاں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ہاں این سعادت زور بادو نیس. ہم نے تو یہی سنا ہے، میں گیا ہاں پتہ نہیں کتوں آ گیا حضرت. ہم نے تو یہی سنا ہے کہ جی انہوں نے بلایا تھا حضرت. اب فرماتے ہیں مجھے انہوں نے بلایا اور کہتے ہیں میں 5 دن مدینہ طیبہ میں رہا. 5 دن آپ فرماتے ہیں، کہتے کچھ کھانے کو نہیں ملا. ہاں جی، کسی امیر کے دروازے پہ نہیں گئے، کسی بٹ صاحب جٹ صاحب چودھری صاحب دا بوہا نہیں کھڑکایا جا کے. کہتے ہیں میں حضور نبی علیہ السلام کے روضہ انور پہ حاضر ہوا اور آ کر عرض کی محبوب 5 دن کا بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان. آئے ہے اس شہر کا کیا کہنا حضرت، میں آپ کو اپنی سنا دیتا ہوں حضرت. آنے والوں یہ تو بتاؤ شہر مدینہ کیسا ہے. آئے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کیسا ہے وہ شہر حضرت. جب پہلی بار ہمیں بھی بلایا نا آپ نے تو میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مدینہ جا کے وقت ضائع نہ کیا کرو. میں نے دیکھا پاکستانی کو بڑا وقت ضائع کرتے ہیں. این اتنے جا کے لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی ہوٹل ہی نہیں ویکھیا ہے. این لگتا ہے کہ پاکستانی نے کدی روٹی نہیں کھادی ہے. او یار ہوٹل بھی بڑے دیکھے، روٹی بھی بڑی کھائی.
حضور کی خدمت میں حاضر رہے یار، یہ مسجد نبوی کی بہاریں کیا روز ملنی ہیں؟ وہ چلیا دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو آتے ہیں، اور جو ایک بار آئے اس نے دوبارہ نہیں آنا، تو وہاں آیا ہوا ہے، ہاں تو وہاں ہے میاں، چھاڑو ہوٹل چھاڑو ہوٹل۔ بات ہے جی پھر وہی ہے نا، وہ ایک فکرہ ہوتا تھا نا، وہ جی میں مدینے جا کے گواچ جاواں تو لوگ پھر مینوں لبدے پھرنے، مدینے جا کے بھی گواچنا ہی ہونا جی۔ اور مدینہ پاک تو وہ جگہ ہے وہ جڑے گواچے نے اتنے جا کے انہوں نے راہ لب جاتا ہے۔ میں نے کہا بڑے فکر سادگی میں کہہ دیے گئے، بڑے بھی بڑے گئے ادھر، اور مدینہ جا کے بھی گواچنا ہے ادھر جی۔ اور تو کیوں گواچنا ہے مدینے دی گلیاں؟ تو حضور دے قدماں وچ بیٹھ جا کے یار، تو بابے جبریل بہ، تو صحابہ صفا دے چبوترے تے بہ، تو حضور دے ممبر شریف کل بہ، تو بابے صدیق بہ، تو جنت البقیع بہ جا کے، تو پھر گواچنا ہی ہوتے جا کے۔ میں نے کہا نا بڑے فکر سادگیوں میں لکھ دیے گئے، اور بڑے بھی بڑے گئے ادھر، نہیں گواچنا اتنے جا کے، اتنے حضور دے قدماں چ بہنا جا کے ہے، قرآن پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے، نہیں بھی نہ کچھ پڑھیا جان دیا پھر بھی بہ ہی رہنا ہے ادھر۔ اور دیکھ تو صحیح تو آیا کہاں ہے اوئے، تو آیا کہاں ہے؟ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ، مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل، ہمیں گل سے بہتر ہے خار مدینہ ہے۔ تو دیکھ تو صحیح تو کہاں ہے؟ یہ ہمارے ہوئے منظور احمد شاہ صاحب، جامعہ فریدیہ ساہیوال والے، آپ نے مدینۃ الرسول تصنیف فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں میں نا جب بھی حضور نبی علیہ السلام مجھے اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا فرماتے تھے نا، تو کہتے مسجد نبوی شریف حاضر ہوتے واپس جاتے، میں نے راستے میں نا ایک مجذوبہ عورت کو دیکھتا تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ فرماتے ہیں میں اس کو ایویں سمجھ کے گزر جاتا تھا۔ ادھر یہ بھی ایک بڑی بیماری ہے، کدی اسی اپنے آپ کو ایویں سمجھن لگ پئی انہاں تے کمال ہی ہو جائے ادھر جائے، لیکن دکھ ہے یار ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھتے، دوسروں کو سمجھتے ہیں۔ جس دن ہم نے یہ ایویں والا ٹائٹل خود پہ لگا لیا نا، ہائے ہائے ہائے، اس دن تو کچھ ہونا ہے میاں، اس دن ہی تو کچھ ہونا ہے، جس دن تو کہیں گا نا جی میں ایویں ہی ہوں، اس دن تو کچھ ہو جانا ضرور پھر ہے، تو جن دیر تو یہ کہتا رہا نا نہیں میں کچھ ہے وہاں، تو ان دیر تو کچھ بھی نہیں ہونا ہے۔ ہاں جی، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، یہاں ہونا نہ ہونا ہے، نہ ہونا عین ہونا ہے، جسے ہونا ہو کچھ کھا کے درے جانا نہ ہو جائے، ہائے ہائے، ہاں انہوں نے دردی خاک ہو جا، اس دن ہی تو کچھ ہو جائے گا پھر ہے۔ تو جس دن تو ہے جنی دیر تک تو ہے کہتا رہے میں کچھ ہے وہاں، ان دیر تو کھ بھی نہیں ہے میاں، تو وہاں ہی میری خالی ہے۔ وہ کہتے میں اس کو ایویں سمجھ کے نا گزر جایا کرتا تھا۔ کہتے ایک دن کیا ہوا، میں مسجد نبوی شریف میں حاضر تھا تو کرم بڑا ہو گیا، اور کرم یہ ہوا آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ جانے والے بیٹھے ہوئے ریاض الجنہ شریف میں ایویں تھوڑا سا موقع ملتا ہے، کہتے اس دن بڑا موقع ملا، اور فرماتے میں بڑی دیر ریاض الجنہ شریف میں بیٹھا رہا، موقع بن گیا کچھ۔ کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور باب البقیع شریف سے ہوتا باب جبریل سے ہوتا ہوا نا میں کہتے میں باہر نکل گیا اور جا کے جنت البقیع شریف میں چلا گیا۔ کہتے وقت گزارا وہاں، کہتے اب میں واپس آ رہا تھا اپنے گھر کی طرف، اپنے ہوٹل کی طرف، تو کہتے سوچ کیا رہا تھا، وہ یار منظور احمد وہ مدینہ کڈا سونا شہر ہے، ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر، اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا، پھر قبر، پھر حشر، حشر میں بھی جا کے پتہ نہیں ڈائریکٹ آرڈر ہوتے ہیں کہ وایا دوزخ جانا پڑے ہے، لیکن مدینہ پاک جو آ جائے 2 بار جنتوں کی سیر کر لیتا ہے، ایک بار ریاض الجنہ شریف اور ایک بار جنت البقیع شریف۔ کیسا شہر ہے میرے سونے کا سونا شہر ہے، زندگی میں 2 بار جنتوں کی سیر۔ کہتے مجھے نہیں پتا کہ کب میں ان مائی جی کے سامنے آ گیا، فرماتے اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بڑی فصیح عربی مجھے کہتی ہیں یا اخی تعال اسمع کلامی، بھائی ٹھہر میری ہن گل سن کے جا، ہاں یہ تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، واللہ العظیم اللہ حی و رسولہ حی، مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے، اللہ کی اطاعت سے اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں، واللہ العظیم اللہ ینظر و رسولہ ینظر، مجھے اللہ کی عظمتوں کی قسم اللہ بھی دیکھتے ہیں، اللہ کے دکھانے سے اللہ کے محبوب بھی دیکھتے ہیں۔ اور منظور احمد آج یہ خیال اپنے اندر سے نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، بلکہ المدینہ تو کلھا جنت الفردوس، مدینہ سارے کا سارا ہی جنت ہے۔ کہتے ہیں میں ایویں سمجھدا رہا تو نکلیا کی وچوں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ خیال نکال کے جا کہ مدینہ میں 2 جنتیں ہیں، المدینہ کلھا جنت الفردوس ہے، جنت بھی نہیں اعلیٰ جنت ہے،
جنت بھی نہیں، اعلیٰ جنت ہے حضرت. ہاں مدینہ پاک کو، ہاں مدینہ پاک آئے آئے. میں اب یہی کہہ کے بات ختم کر دوں گا، دعا کیا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے حضرت. ہاں جی سانو نہیں جانا آتا حضرت جی، اسی اسے پتہ نہیں کی بن کے جانے ہیں حضرت. کھ بھی نہ بن کے جایا کرو تھے، ہم پتہ نہیں کیا کیا بن کے جاتے ہیں حضرت. مفتی صاحب، ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب. دعا کرو سانو مدینے جانا ہی آ جائے، دعا کرو سانو مدینے جانا آ جائے، سانو مدینے دا ادب آ جائے، ہمیں پتہ لگ جائے کہ محبوب کی بارگاہ میں حاضری کس طرح دیتے ہیں. اللہ کرے ہمیں مدینے پاک جانا آ جائے حضرت، کیونکہ جس کو جانا آ گیا پھر وہ خالی نہیں آتا حضرت جی. حقیقت ہے حضرت، ہمیں جانا ہی نہیں آتا حضرت، ہمیں جانا ہی نہیں آتا، ہمیں جانا ہی نہیں آتا. وہ جو ہے نا پہلی بار جب بلایا نا تو اندر بیٹھے نا، میں قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا. کچھ احباب پاکستان سے گئے تھے، کچھ احباب وہاں آ کے نا جمع ہوئے، وہ بیٹھے حلقہ بنا کے نا آپس میں کوئی گفتگو کر رہے تھے. میں بیٹھا نا وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا حضرت. تو اب حضرت آپ تو ذرا بہتر جانتے ہیں ظاہر کہ آپ کا تھوڑا واہ بھی ہے کہ اگر کوئی پٹھان اردو بولے نا تو پتہ لگتا ہے کہ پٹھان اردو بول رہا ہے جی. اسی طرح کوئی عربی بھی اردو بولے تو اس کا بھی پتہ چلے گا کہ عربی اردو بول رہا ہے، لہجہ بتائے گا نا. لیکن حضرت جی اس طرح کہ اردو بنی سی بندے کے لیے حضرت. آگے نا کسی نے السلام علیکم کہا اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، میں نے پیچھے دیکھا تو ایک برتن میری طرف بڑھا کے مجھے فرمانے لگے حضرت یہ آپ کے لیے دال آئی ہے. کیونکہ میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، میں نے حضرت کو پہلی بار دیکھا تھا. تو میں نے آگے سے عرض کی میں حضور آپ خطا پہ ہیں، آپ کو غلطی لگ رہی ہے، یہ دال میرے لیے نہیں آئی. وہ آگے سے نا مسکرا کے کہنے لگے ہمیں غلطی نہیں لگتی، دال آپ ہی کے لیے آئی ہے. ان کا نہیں لڑائی ہے حضرت جی. میں نے دال کا برتن پکڑ کے میں نے رکھ لیا. اب دال حضرت جی گرم تھی بالکل، جیسے ابھی کسی دیش کے میں سے نکال کے نا برتن میں ڈالی گئی ہے. اور آپ جانے والوں کو پتہ ہے کہ مدینہ پاک کا اندر ماحول کتنا یخ ہوتا ہے حضرت جی. میں نے کہا اس سے پہلے کہ یہ ٹھنڈی ہو قرآن کریم کی تلاوت ختم کرتے ہیں اور چل کے نہ کچھ کرتے ہیں. میں نے وہ قرآن کریم کی تلاوت ختم کر کے قرآن کریم ریک میں رکھا اور میں دال کا برتن آ کے نا احباب کے درمیان رکھا اور میں بیٹھ گیا. میں نے کہا لو جی دال آ گئی ہے، اب باہر چلتے ہیں، ایک سالن اور لیتے ہیں، روٹی کھاتے ہیں. لو جی وہاں جو احباب میرے بیٹھے ہوئے تھے نا ان میں سے حضرت بول کے کہنے لگے دال آ بھی گئی ہے. میں نے کہا کیوں جی کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے یار میں ہونی بیٹھا دل چ خیال کرن ڈیا تھا، ہاں وہ جدوں دے آئے ہیں دعوتاں گوشت ہی کھانے ہیں کہ تو دال لبے نا، کہ تو دال لبے نا حضرت. ہاں حضرت جی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. تمہیں کیا پتا حضرت اس شہر کے کیا راز ہیں، اس شہر کے کیا رنگ ہیں. دعا کرو میں مدینہ جانا آ جائے حضرت جی. ہاں اور جب بھی جانا فقیر بن کے جانا، جو رتبہ ہے جو عہدہ ہے وہ پاکستان میں چھوڑ جانا حضرت جی ہے، وہاں فقیر بن کے جانا حضرت ہے، وہاں فقیر بن کے جانا حضرت. پھر دیکھو حضرت جی وہ کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنا. میں نے کہا نا کہ بلا میں ہی مرواتی ہے. میں مدینہ پاک پہلی بار ہی حضرت جب گیا تھا، دوسری بار تو پھر میں اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گیا نا جب بلایا گیا دوسری بار. تو لو جی لاچا پہنا ہوا تھا میں نے نیچے اور اوپر نہ میں نے کرتا پہنا ہوا تھا. میری کوشش ہوتی تھی کہ ہوٹل میں کم ہی جائیں، ٹھیک ہے جی. وہ اس لیے اسپیشلی وائٹ کلر کا کرتا تھا وہ بڑا گندا ہو چکا تھا. گنبد خضرہ شریف کے بالکل سامنے جو دیوار ہے نا 7 نمبر امام دے نال بالکل سامنے جو دیوار ہے، میں وہاں ٹیک لگا کے نا جنہوں پنجابی جی کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھا سا تو بہ کے نا گنبد شریف کی زیارت کرن ڈیا تھا. بالکل میرے سامنے گنبد تھا حضرت. لو جی میں نے تھوڑی دیر کے نا آنکھیں بند کر دیں. اچھا ایک بچہ آیا نا، کوئی بندہ نہ لڑکا درمیان میں ہی حضرت جی آیا. مجھے فیل ہوا کہ اس نے میری جھولی میں کچھ ڈالا ہے. جب میں نے اس نے ڈالا نا میں نے آنکھیں کھول لی تو 6 ریال تھے حضرت جی، 2 ریال کے 3 نوٹ حضرت جی، ٹھیک ہے جی. وہ جلدی سے ڈال کے نا بھاگنے لگا. لو جی میرے اندر دا مولوی بھی جاگ پیا، میرے اندر دا پروفیسر بھی جاگ پیا ہے، بن کے تو فقیر گیا لیکن ایک سے دم ہی جاگ پہ سارے حضرت. لو جی میں بھاگا اور میں نے جا کے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے پیسے میری جھولی میں کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. میں نے کیا کہا میں فقیر نہیں ہوں. مولوی صاحب جاگ پہ، شیخ صاحب جاگ پہ، نقشبندی صاحب جاگ پہ اندروں ہے. میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے نا میں نے اس کو کہا ہوئے تو نے پیسے کیوں رکھے ہیں؟ میں فقیر نہیں ہوں. لو جی اس نے نا مجھے ادھر سے چوما پھر مجھے کہتا ہے
میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں عربی اشارتاً، اس کو اردو نہیں بولنی آتی تھی، اس کا جواب یہ تھا کہ میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے، میں نے پیار، اس نے ادھر سے چون کے مجھے کہتا ہے میں نے پیار کیا تم سے. لو جی اس وقت تو شیخ صاحب، مفتی صاحب، حافظ صاحب، پروفیسر صاحب سارے جاگے ہوئے تھے. میں جا کے نا پھر بیٹھا، اردو سارے پھر سو گئے نا، تو پھر میں بڑا ہی رویا میں کس بات پہ. وہ چلیا انہوں نے تو پیسے بھیج کے تینوں فقیر بنایا ہی، آپ ہی نہ کر چڑی ہے. انہوں نے تینوں فقیر بنایا سی، آپ ہی نہ کر چڑی. یہ برباد جاتا ہے. انہوں نے اکثر پوچھا جی کتنے دے پڑھے ہو؟ میں نے یار تو کتنے دی گل کرنا ہے، میرا دعا کر دو کرتا میں کدی کھ بھی نہ پڑھیا ہوتا، میرا دل کرتا ہے میرے کھ بھی نہ آتا، کھ بھی نہ میرے آتا. پتہ نہیں کی ہوں حضرت جی. علم ہونا چاہیے قبلہ، جاہل بندہ فتنہ ہوتا ہے ذرا، لیکن علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے حضرت، علم کا زوم نہیں ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے. ہاں علم و باج کریں فقیری، کافر مریں دیوانہ ہو. یہ جتنے جاہل ہیں بیٹھے ہوئے انہوں نے تو بیڑا گرک کر دیا خانقاہوں کا، ان کو پتہ ہی نہیں دین ہے کیا. علم ہونا چاہیے لیکن اس کا زوم نہیں ہونا چاہیے. آج بھی حضرت یہاں وہ کیل چبھا ہوا ہے حضرت جی، انہوں نے فقیر بنایا معافی نہ کر چھڑی. میں فقیر نہیں کوئی آیا، میں فقیر نہیں کوئی ہے. اس لیے حضرت جی بچ کے رہنا اس سے. بڑا جو بھی ہو نا ایتھے چھڑ جائیے سارا کچھ جی، اتھے فقیر بن کے جائیے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ. وہ گلی جتھے جہاں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اتھے منگتا بن کے جائیے. گجر بٹ رائیں راجا کڑ جائیے سارا کچھ ہی اتھے. جویں جہاز سے بہن لگو نا سارا کچھ لپیٹ کے نا ایئرپورٹ دے کسی نکر چ دے جائیے، تو کوشش کری تو واپس آؤ تو بھی نہ گڈی ہوا ہے رہن دے جتھے دیتا ہے کو بچ جائیے حضرت. کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں جس کو میں کی ہوا لگی اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بونی جانی پہلو اپنی میں مکا. لیکن مکدی بڑی اوکھی جے حضرت جی، نہیں جے مکدی پتہ نہیں کیڑے ویلے جاگ پیندی ہے. پھر وہ حضرت شیخ ابو الخیر اکتے علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ 11 منٹ رہ گئے ہیں جی ہمارے. اب فرماتے ہیں کہ میں کسی کے پاس نہیں گیا، کہتے میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے عرض کی محبوب 5 دن کا بھوکا اور آپ کا مہمان. کہتے ہیں یہ عرض کر کے نا میں حضور نبی علیہ السلام کے ممبر شریف کے پیچھے جا کے نا سو گیا. کہتے اب سویا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں، خواب میں بھی دیکھتا ہوں کہ سویا ہوں. اور کہتے ہیں مجھے آ کے خواب سے نا ہلا کے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جگایا. آپ نے فرمایا ابو الخیر تو سویا ہے، دیکھ تو صحیح حضور نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں. کہتے ہیں میں حاضر خدمت ہوا اور میں نے جا کے نا حضور نبی علیہ السلام کی مبارک پیشانی کو چوما. کہتے کیا دیکھتا ہوں کہ دائیں جانب حضرت سیدنا صدیق اکبر بیٹھے ہوں ہیں. آئے آئے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہے. کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں میں تیرے پاؤں کرنا کی ہونا ہے، قرآن میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، خوابوں میں بھی ساتھ ہے. تیرے پاؤں کرنا کی ہونا ہے حضرت، دیکھ تو صحیح وہ ساتھ ہی ساتھ ہے حضرت. ہاں حضرت وہ ساتھ ہے. بڑی شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا، ابو بکر کا حق اللہ ادا کرے گا. اور وہ بھی حدیث موجود ہے کہ حق ادا کس طرح ہوگا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا اور اللہ سب کو اپنا دیدار کروائیں گے، حکم ہوگا سب کو جمع کرو، انبیاء، اولیاء، غوث، کتب، ابدال، ٹھیک ہے جی، کلندر، علماء، مشائخ، مفتیان کرام، ائمہ مجتہدین، سارے اکٹھے ہوں گے. وہ لکھا ہے کہ اللہ حجاب اٹھا کے نا سب کو اپنا دیدار کروائیں گے. لیکن ان میں حضرت ابو بکر نہیں ہوں گے، سارے ہی ہوں گے حضرت، سب کو اپنا دیدار کرائیں گے. جب دیدار ہو جائے گا نا اللہ فرمائیں گے اب سب چلے جاؤ، اب ابو بکر کو بلاؤ، ابو بکر کو میں تنہا اپنا دیدار کرواؤں گا. یہ ابو بکر کا حق ہے جو اللہ ادا کریں گے. ہاں یہ شان صدیق ہے. ہاں جی یہ شان صدیق ہے حضرت جی. ہاں جی
یہ شان صدیق ہے. یہ سجے ایرے گہرے نتھو خیروں سے نہ پوچھو حضرت ابو بکر کیا ہے, اگر پوچھنا تو مولا علی سے پوچھو جا کے. یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, فرماتے جو حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہو گیا نا تو کچھ دنوں کے بعد دونوں ہی یار حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حاضر ہوئے. کہتے اللہ کی کرنی دونوں باہر اکٹھے ہو گئے, مسجد کے باہر نا دونوں اکٹھے ہو گئے. اب پیار بڑا تھا, حضرت ابو بکر چاہتے تھے کہ علی پہلے مسجد میں داخل ہوں, لیکن حضرت علی چاہتے تھے پہلے ابو بکر داخل ہوں. دونوں کھڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں خلیفہ رسول پہلے مسجد میں داخل ہوں. حضرت ابو بکر فرمانے لگے اے علی میں اس شخص سے پہلے کس طرح مسجد میں داخل ہو سکتا ہوں, اس کے لیے میں نے اپنے محبوب کو یہ فرماتے سنا ہے کہ علی کا مقام میری بارگاہ میں وہ ہے جو میرا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہے جی, اس لیے پہلے مسجد میں تم نے جانا ہے. اب سنو ذرا حضرت مولا علی, آپ فرماتے ہیں اے ابو بکر میں بھی تو آپ سے پہلے مسجد میں نہیں جاؤں گا, کیونکہ میں نے بھی آپ کے بارے میں نبی علیہ السلام کو کچھ کہتے سنا ہے, اور میں نے کہتے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے سب نے میرا انکار کیا, وہ ابو بکر ہی ہے جس نے اقرار کیا تھا. میں نے بھی پہلے مسجد میں نہیں جانا. لکھا ہے کہ جناب صدیق اکبر رو پڑے. آپ نے فرمایا علی حضور نے فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں فرمایا تھا. وہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کا ہاتھ پکڑا اور دونوں سے آپ اکٹھے مسجد میں داخل ہوئے. حضرت ابو بکر کیا ہے مولا علی سے پوچھ جا کر, حضرت امام جعفر صادق سے پوچھ جا کر. آپ فرماتے ہیں میں 2 بار ابو بکر سے پیدا ہوا ہوں. ہاں جی, ان کو کیا پتا یار ابو بکر کیا ہے. ہاں میں اس لیے کہتا ہوں وہ قرآن میں بھی ساتھ, وہ مدار میں بھی ساتھ, وہ خوابوں میں بھی ساتھ. اور ہاں وہ میلاد والوں, ہاں اگر ابو بکر سے پیار کرتے ہو تو پھر کوشش کرو انداز بھی ابو بکر والا ہے. یا میں میلاد کے حوالے سے بس بات کر کے بس وہ بات نکل گئی ہوتے نا, کیونکہ ہم اب چاہتے ہیں کہ اس بات پہ محنت ہو کہ نعت خوانی کے حوالے سے ہمارے اسٹیجوں پہ کچھ بہتریاں آئیں حضرت, اس لیے دل مزہ بنی حضرت کوئی. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال ہوا نا, لیکن وہ وصال بھی اس طرح ہوا کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, کل نفس ذائقۃ الموت بل احیاء ولکن لا تشعرون. تیرے اندر یہ پرزہ ہی نہیں ہے, تجھے نہیں شعور اس بات کا. ہاں فارحین بما آتاہم اللہ من فضل. ٹھیک ہے جی. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. ٹھیک ہے جی, ہمیں تمہیں شعور نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ لکھا ہے کہ جب حضور نبی علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا نا تو آپ جب خلیفہ بنے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ مسند خلافت پہ بیٹھے تھے, جو بھی آپ کے لیے کوئی جگہ مقرر. ایک چھوٹی بچی آئی تو اس نے آ کے رونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی حضور نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا, میں اس لیے رو رہی ہوں. آپ نے فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے رخ انور چھپا لیا تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا کیا عالم ہے اس وقت ہے. ہاں یار میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں. وہ بھائی وہاں تو لکھا ہے کہ جو حضور نبی علیہ السلام کی اونٹنی تھی, جو حضور نبی علیہ السلام کی دراز گوشت تھی, وہ حضور کی جدائی برداشت نہیں کر سکی حضرت. وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت, جو ازل سے ساتھ ہیں, جو اب تک ساتھ ہی ہیں حضرت ہیں. وہ تو پھر صدیق اکبر تھے حضرت. اس وقت کیا صدیق اکبر کے قلب مبارک پہ گزرتی ہوگی. فرمایا اگر تیرے رونے کی وجہ یہ ہے تو پھر تجھے کیا بتاؤں کہ قلب صدیق کا اس وقت کیا حال ہے. وہ آگے صدقہ دین امیر المومنین ایک وجہ اور بھی ہے. آپ نے فرمایا وہ کیا؟ وہ کہتی ہے میرے والد غزوے میں جام شہادت نوش کر چکی ہیں, میری ماں بھی فوت ہو گئی ہے, میں ہوں اور میری نابینا دادی ہے, اور ہماری ایک بکری ہے, اسی کے دودھ پہ ہمارا گزر بسر ہوتا ہے. دادی نابینا ہے, وہ دودھ دھو نہیں سکتی, دودھ چلو پنجابی چ آ جانا, دودھ چوڑ نہیں سکتی, تار کٹ نہیں سکتی, تاکہ وہ یہ نہ کہ مجھے گال دی سمجھ نہیں آئی. اردو میں کہیں کہ دودھ دھونا کہتے ہیں اس کو, وہ دودھ دھو نہیں سکتی, نابینا ہے. میں بچی ہوں, آج چھوٹے چھوٹے ہیں, مجھے دھونا آتا نہیں. تو جب تک حضور نبی علیہ السلام موجود تھے نا اپنی حیات ظاہری کے ساتھ, تو نبی علیہ السلام روز تشریف لاتے تھے اور ہمیں دودھ دھو کے دیا کرتے تھے. ہائے ہائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, ہائے ہائے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا ہے جی. وہ کاکا جی چنڈیاں لاؤ, بازار سجاؤ, لیکن پتر کتے بازار ہی سجاندے نہ رہ جائیے, آؤ اپنے آپ بھی سجائیے. ہائے ہائے کتے بازار ہی نہ سجاندے رہ جائیے, آؤ اپنے آپ بھی سجائیے, آؤ اپنے آپ بھی سجائیے حضرت.
ہے میں اس لیے رو رہی ہوں کہ حضور نبی علیہ السلام کا تو وصال ہو گیا، اب میری بکری کا دودھ کون دھوئے گا؟ ہائے 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 ہائے، اور محبوب کی یاد آئی، صدیق اکبر بھی رو پڑے۔ آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے تو رخ انور چھپا لیا، پردہ کر لیا ہے، ابو بکر ابھی زندہ ہے، جتنی دیر تک ابو بکر زندہ ہے آج کے بعد تیری بکری کا دودھ آ کے میں دھویا کروں گا۔ یار اور پیار کرو یار، پیار کرو اللہ کے بندے، پیار کرو۔ صرف یہی ہے نا، میلاد ہی تو نہیں نا منانا، حضور کی سیرت کو بھی اختیار کرنا ہے یار۔ ہاں پیار کرو یار، صرف گلیاں نہ سجاتے رہ جانا۔ میں کہتا ہوں زیادہ نہیں، میں کہہ رہا تمہیں وہ ایک ایک لڑی اندر بھی لا لو یار، ایک ایک بہتیاں نہیں میں کہندا، ایک ایک ہی لا لو یار اندر، نہیں تو میں پھر وہی دکھ سے کہوں گا۔ ایک صوفی نے بڑا درد بڑا یہ مصرع لکھا تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو، معبدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ ہائے ہائے، وہ گلیاں تے سج گئی ہیں، اینوں کیوں سجانا جی؟ حضور تو اس کو سجانے آئے تھے یار، سونا آیا ہے تے سج گئے نے گلیاں بازار، الحمدللہ اس سے بھی زیادہ سجیں، لیکن سونا تو حضرت اس کو سجانے آیا تھا حضرت، ہیں جی، سونا تو اس کو سجانے آیا تھا۔ اس لیے حضرت جی کوشش کریں کہ خالی گلیاں نہ سجاتے رہیں بلکہ اس کو بھی سجائیں، ٹھیک ہے جی؟ وہ بس اسی پہ میں ختم کروں گا، پھر آپ نے مجھے راستہ دینا ہے، ٹھیک ہے جی؟ کہ بلا پیر صاحب موجود ہیں، زیارت کریں، علماء کا جو معاملہ ہے، بس یہ اس کو ختم کر کے نا پھر ہم نکلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اگر کرنا ہو نا تو اللہ کا شکر ہے نا، اکھاں بھیج گئی دیا نے، بس اسی نتھروں میں سانبھ لئیو، بس اینا کریو انشاء، یہ بڑی شان ہے نتھروں کی، ہیں جی؟ وہ حضرت جو ہے نا وہ اللہ ابو الخیرقت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، دیکھا بائیں جانب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو الخیر تو بھوکا ہے اور ہمارا مہمان ہے؟ کہتے خواب میں نبی علیہ السلام نے مجھے روٹی عنایت فرمائی، کہتے میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھے بیٹھے وہ روٹی کھانی شروع کر دی، کہتے مجھے یاد ہے میں نے آدھی روٹی کھائی تھی، ساری نہیں کھائی تھی، ابھی آدھی روٹی کھائی تھی، کہتے میری آنکھ کھل گئی، میری آنکھ کھل گئی، لیکن کہتے ہیں قربان جاؤں سرکار مدینہ کی عطاؤں پہ، کہتے جب آنکھ کھلی آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی، آدھی روٹی پھر بھی آتی میں تھی۔ ہاں حضرت ان کی عطائیں تو ایسی عطائیں، اگر خواب میں بھی عطا کریں تو جاگنے کے بعد عطا ختم نہیں ہوتی ہے، لیکن حضرت بس یہ ہے ہم دور چلے گئے ہیں یار، او یار خدا کا واسطہ، او میلاد والو دھوکہ نہ دو پتر، ہم میلاد والے ہیں یار۔ حضور نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہاں دھوکہ نہ دو یار، ہاں اپنا اخلاق اچھا کریے، ہم میلاد والے ہیں، ہم میلاد والے ہیں، گلیاں سجاؤ، بازار سجاؤ، ہاں لیکن حضرت جی آؤ ایسواری کو اپنے آپ میں سجائیے، آؤ یار اپنے آپ میں سجائیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔